शैतान पार्ट 2। ब्लैक होल ने कहा, मैंने तुम्हें खासी रकम दे दी है, लेकिन अगर तुम्हारी जादुई चीज़ ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस तरह कत्ल कर दूंगा जैसे किसी चुड़ैल को करते हैं। काम नहीं करेगी, पैक्सी ने चीखते और आंखों को मटकाते हुए कहा। वो यकीनन करेगी, चाहे वो इस वक्त तुमसे कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन वो सूरज गुरूब होने या तलू होने से पहले पहले तुमसे इतनी ही मोहब्बत करने लगेगी जितनी अपनी रूह से करती है। बस 1 घंटे के अंदर अंदर वो पागल हो जाएगी। ये तुमने आखिरी अल्फाज क्या कहे? ब्लैक होल चीख पड़ा। मैंने तो पागलपन के मुतल्लिक कोई बात नहीं सुनी थी। अगर तुम्हें कुछ और पैसे दरकार हो तो ऐसा कहो, लेकिन कोई ऐसी वैसी शैतानी हरकत ना करना। चुड़ैल ने उसे देखा। तुमने सही समझा, वो गोया हुई। बस थोड़ी और रकम पैक्सी को चाहिए। इसका पंजा नुमा हाथ दोबारा आगे बढ़ा। ब्लैक होल ने कुछ मज़ीद पैसे मेज़ पर रख दिए। मुझे वो चीज़ कब मिल सकेगी? ब्लैक होल ने पूछा। अब तुम 12 दिनों बाद यहाँ आओ। बुर्जबोस का हसूल दुश्वार होता है। वीरान कब्रिस्तान यहाँ से दूर है और फिर मुर्दे की तलाश भी मुश्किल होती है। बस चुप हो जाओ, ब्लैक होल ने कहा। मुझे तुम्हारी से कोई सरोकार नहीं। मुझे तो तुम्हारी जादुई चीज़ चाहिए। वो क्या चीज़ है, किस तरह हासिल होती है, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। फिर 12 दिनों बाद वापसी का कहकर वो चला गया। 12 दिनों बाद ब्लैक होल को बुर्जबोस मिल गया। उसने उसे सुनहरे कपड़े में सी कर एक खूबसूरत जंजीर में डाल दिया। इसके बाद इसे एक संदूक में बंद कर दिया जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ब्लैक होल जब ये सब कुछ कर रहा था तो इस इलाके के लोग सख्त बरहम थे। एक बार फिर कब्रिस्तान में वही घिनौना वाक़या पेश आया था और सब लोग इस शख्स की तलाश में थे जो इसका मुर्तकिब हुआ था। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन ब्लैक होल को इस बात का मौका ना मिल सका कि वह कर्नल की बेटी के गले में इसे डाल सकता। पैक्सी के हाथों में कुछ और पैसे रखे गए, तब जाकर वो ब्लैक होल की मदद पर आमादा हो सकी। दूसरी सुबह इस चुड़ैल ने निस्बतन बेहतर लिबास पहना, बालों को एक टोपी से छुपाया और किसी जादुई अमल से खुद को जवान बना लिया। फिर वो खम्बियाँ लेकर, मशरूम्स जिसे कहा जाता है, वो मशरूम्स लेकर पहाड़ी पर गई। कर्नल के घर की खादमा हर सुबह मशरूम्स ख़रीदा करती थी। वो हर सुबह फूलों का गुलदस्ता भी मिस एवलियन के लिए छोड़ जाया करती थी। साथ ये भी कह दिया करती थी कि मैंने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना ज़रूर है कि वो बहुत खूबसूरत है। बिलाखिर एक सुबह इसकी मुलाकात एवलियन से हो गई। वो इसके पास गई और फूलों का नजराना पेश कर दिया। ओह अच्छा, तो तुम हो जो मुझे हर सुबह फूलों का तोहफा भेजा करती हो। तुम्हारे फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, पैक्सी ये देखना चाहती थी कि इसने एवलियन के मुतल्लिक जो कुछ सुना है इसमें कितनी सदाकत है। अब इसका खूबसूरत चेहरा देखकर वो चली गई, लेकिन इसने थोड़ी देर इंतज़ार किया। क्या तुम कभी इन ऊंचे पहाड़ों पर गई हो? पैक्सी ने सवाल किया। नहीं, एवलियन ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे यकीन था कि वो ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती। ओह, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, पैक्सी ने कहा। तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ और अपने खच्चर पर बैठ जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। पहाड़ों पर बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद आएंगी। इसने एवलियन को पहाड़ों की कई कहानियाँ सुना डाली, जिसके बायस एवलियन ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वाकई उसे पहाड़ों पर जाना चाहिए। इसके फ़ौरन ही बाद ब्लैक होल को पैक्सी का पैगाम मिला। पैगाम के मुताबिक कुछ लोग इस बड़े घर से दूसरे दिन पहाड़ की तफरीह के लिए जाएंगे। इनके साथ एवलियन भी होगी। ब्लैक होल को भूखे और थके हुए मजमे को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो शाम के वक्त इसके दरवाजे पर पहुंचेगा, जिसे खम्बी बेचने वाली लेकर आएगी, यानी मशरूम्स बेचने वाली, और वही इस मजमे की क़यादत करेगी। वो इन्हें लेकर ऊपर डहलवान और ख़तरनाक जगह ले जाएगी। फिर वो खादमों के घरों से कहेगी कि खाने पीने की अशिया के बिस्किट जो वो लिए
ہوں گے پھینک دیں۔ بلیک کول مصروف ہو کے اس نے شاید کالے جادو کے زور پر ایک عظیم الشان دعوت کا انتظام کر لیا تاکہ ممکنہ مہمانوں کی توازیہ کر سکے۔ اس کے خالی کمرے یکا خوبصورت فرنیچر اور پینٹنگز سے بھر گئے۔ اللہ جانے کہاں سے خدام کی جماعت آ گئی تاکہ مہمانوں کی خدمت کرے اور انہیں لذیذ کھانے کھلائے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جب مہمانوں کا قافلہ بلیک کول کے گھر کے سامنے پہنچا، جسے لوگ عرف عام میں شیطان کا مسکن کہا کرتے تھے۔ بلیک کول باہر آیا تاکہ مہمانوں کو اندر لے آئے۔ کرنل بلیک نے جب اسے دیکھا تو اسے بے انتہا مسرت ہوئی۔ ایولین نے اپنے والد کو بلیک کول کی عجیب و غریب حرکات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس شاندار دعوت طعام میں ایولین کے علاوہ سب لوگ شریک ہوئے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن وہاں آرام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی لیکن وہ بلیک کول کی دعوت نہیں کھانا چاہتی تھی۔ بلیک کول اور کرنل دروازے تک آئے تاکہ ایولین سے اندر چلنے کی درخواست کریں۔ خدام کھانا لائے لیکن وہ کھانے پر رضامند نہیں ہوئی۔ زہر زہر، اس نے آہستگی سے کہا اور کھانا دور کھسکا دیا۔ لیکن پیکسی کے آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ وہ اب ایک مہربان بوڑھی عورت کے روپ میں تھی۔ اس نے کھمبی کی پکڑی ہوئی ڈش اٹھا رکھی تھی، یعنی مشرومز کی بنی ہوئی ڈش، پکی ہوئی ڈش اٹھا رکھی تھی۔ آہ محترمہ، میں نے یہ ڈش خاص طور سے تمہارے لیے پکائی ہے۔ ایولین نے اس پلیٹ کو پکڑ لیا اور اس میں موجود شے ذوق و شوق سے کھا لی۔ اس نے ابھی کھانا ختم ہی کیا تھا کہ نیند کی دیوی نے اسے آغوش میں لے لیا۔ وہ وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گئی اور اپنا سر کو دروازے سے ٹکا کر بے خبر سو گئی۔ پاگل لڑکی، کرنل نے اسے دیکھ کر کہا اور اٹھ کر ایک کمرے میں لے آیا، یعنی ایولین کو اٹھایا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ صبح خالی تھا لیکن اب اس میں ایک خوبصورت بستر موجود تھا جو انتہائی قیمتی اشیاء سے مزین تھا۔ کرنل نے اپنی بیٹی کو اس پرتعش بستر پر لٹایا اور پھر اس کی خوبصورت اور معصوم چہرے پر نظر ڈالی۔ کرنل اپنے دوستوں کی طرف واپس چلا گیا اور پھر سب لوگ غروب آفتاب کا دلکش منظر دیکھنے لگے۔ بلیک کول بھی ان کے ہمراہ تھا لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد سوچنے لگا کہ ایولین کمرے میں سو رہی ہوگی۔ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر پڑی ہوگی جس میں برج بوس لگا ہوا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد پیکسی خاموشی سے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی، دروازے کو تھوڑا سا کھولا، پھر باہر ہی بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود ایولین بدستور محو خواب رہی۔ اس کی سانس کی آمد و شد اس کے سینے پر پڑی اس خطرناک چیز کو ہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کراہنا شروع کر دیا۔ پیکسی سمجھ گئی کہ وہ خواب سے بیدار ہو رہی ہے۔ کمرے کے اندر سے آتی ہوئی آواز نے اسے آگاہ کر دیا کہ لڑکی اٹھ بیٹھی ہے۔ پیکسی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس کے منہ سے خوف میں ڈوبی چیخ نکل گئی اور وہ اس گھر سے جھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر اسے اس علاقے میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اب تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا۔ غروب آفتاب کا نظارہ کرنے والے واپس آ رہے تھے۔ خواتین کا ایک گروہ جو دوسرے لوگوں سے کچھ فاصلے پر تھا، پہاڑوں کے قریب ایولین کو دیکھا۔ ایولین ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان خواتین نے سونے جیسی کوئی چیز دیکھی جو اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے گفتگو کرنی چاہی لیکن ایولین نے ان پر اجنبیوں کی طرح نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے اس کی حد اخلاقی کو محسوس کیا اور پھر اپنا راستہ طے کرنے لگے۔ ایولین دوڑنے لگی۔ ایک خرگوش سامنے سے گزرا تو وہ بلند آواز سے کہکا لگانے لگی۔ اب وہ تالیاں بجاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ رک کر پتھروں سے باتیں کرنے لگی اور جب اس نے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے مارنے لگی۔ پھر فوراً عجیب سی آواز میں پرندوں کو بلانے لگی۔ چند لوگ جو شیطان کے مسکن کی جانب بڑھ رہے تھے اس آواز کو سن کر رک گئے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا۔ یہ ایک جوان عقاب کی آواز ہے، بلیک کول نے جواب دیا۔ وہ اکثر اسی طرح شور کرتا ہے، لیکن آواز تو کسی خاتون کی لگ رہی ہے، ایک دوسرے شخص نے کہا۔ لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ چٹانوں سے پھر آواز آئی۔
ایک چٹان جو ڈہلوان کے اوپری حصے پر ٹکی ہوئی تھی وہ نیچے کھائی کی طرف لڑک گئی۔ اس وقت ایولین اسی خطرناک جگہ سے گزر رہی تھی۔ میری بیٹی ایولین، کرنل چیخا، تم پاگل تو نہیں ہو جو ایسی خطرناک جگہ سے گزر رہی ہو؟ پاگل، بلیک کول نے بھی کہا۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف دوڑنے لگا تاکہ اسے خطرناک حادثے سے بچا سکے۔ وہ اس کی طرف انتہائی احتیاط سے بڑھ رہا تھا، وہ چٹان کے بالکل قریب تھی۔ بلیک کول اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر سکے، لیکن یکا یک ایولین مڑی اور اسے دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ نفرت اور خوف سے چیخ اٹھی۔ اگر وہ ایک قدم مزید آگے بڑھاتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ بلیک کول نے اسے پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں اس پہ پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے کسی پاگل عورت کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ پکڑ کر کھڑا ہوتا۔ چٹان تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے جوتے زمین پر نہ جم سکے۔ پیچھے پیچھے پھر ایک تیز آواز سنائی دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چٹان سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلیک کول اور ایولین ہمیشہ کے لیے چٹان کے نیچے چلے گئے تھے۔ اس طرح کی مزید سسپنس کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔